السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا احسان عظیم ہے کہ ہم لوگوں کو توفیق رفیق عطا فرمایا کہ آج ہم لوگ قرآن مجید تجوید کے ساتھ سیکھنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ آج تجوید کا پہلا کلاس ہے اور کچھ بیسک ہے تجوید کے متعلق۔ آج ہم بیسک پوائنٹ پر بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر طلبہ کرام کو اور ہر سامعین کو جو قرآن مجید کو صحیح پڑھنا اور سیکھنا چاہتے ہیں وہ جان لیں کہ قرآن کریم حدیث پاک کی روشنی میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قرآن کریم 7 لفظوں میں اور 7 لہجوں میں نازل ہوا۔ کتنے لفظوں میں نازل ہوا؟ 7 لفظوں اور لہجوں میں قرآن کریم نازل ہوا۔ اب بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حدیث صحیح ہے۔ ان القرآن انزل على 7 احرف فقرؤوا ما تيسر منه۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک قرآن اتارا گیا 7 لفظوں اور لہجوں میں، بس ہمیں چاہیے کہ پڑھو قرآن کو اس طریقے سے جو تمہارے لیے آسان ہو۔ جس طریقے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ قرآن کریم 7 لفظوں اور لہجوں میں نازل ہوا، اسی طریقے سے ائمہ کرام قراء حضرات کے ذریعے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ قرأت کے امام 7 ہیں۔ قرأت کے امام کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آگے کے لیسن میں بتاؤں گا کہ وہ 7 امام کون ہیں۔ دوسری بات، امام کے شاگردوں کو راوی کہتے ہیں۔ امام کے شاگردوں کو کیا کہتے ہیں؟ راوی کہتے ہیں۔ انشاءاللہ جتنے بھی راویان حضرات ہیں ان کا بھی نام میں آگے کے لیسن میں آپ کو بتاؤں گا۔ پیارے بچوں، کہ جب ہم قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے کسی بھی قراء حضرات کے پاس جاتے ہیں اور کسی بھی تجوید سکھانے والے ماہرین کے پاس ہم جب جاتے ہیں تو 2 باتیں ہمیں سننے کو ملتا ہے، یعنی 2 لفظ ہمیں سننے کو ملتا ہے۔ ایک لفظ کا نام ہے ترتیب اور دوسرے لفظ کا نام ہے تجوید۔ ترتیب کا لفظ آپ کو قرآن کریم کی آیت مبارکہ کے ذریعے معلوم چلے گا۔ سورہ مزمل کی آیت مبارکہ ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور جب آپ حدیث پاک کے اندر جائیں گے قراء حضرات کے اقوال کو جب آپ دیکھیں گے تو ان کے قول کے مطابق، ان کے قول کے اندر ایک لفظ سننے کو ملتا ہے، وہ لفظ جس کو ہم تجوید کہتے ہیں۔
بہت سارے امام گزرے ہیں، اس اماموں میں سے ایک امام کا نام ہے علامہ شمس الدین جزری رحمۃ اللہ تعالی۔ آپ فرماتے ہیں والأخذ بالتجوید حتم لازم من لم یجود القرآن آثم۔ آپ فرماتے ہیں کہ یعنی تجوید کے ساتھ کلام اللہ پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری اور لازم ہے، اور جس شخص نے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ نہ پڑھا گویا کہ وہ گنہگار ہے۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ امام شمس الدین جزری رحمۃ اللہ تعالی۔ تو حدیث پاک کے ذریعے سے، قراء حضرات کے ذریعے سے، جو ائمہ قراء ہیں ان کے اقوال کے ذریعے سے یہ لفظ ہمیں سننے کو ملتا ہے تجوید کا۔ تجوید اور ترتیل میں فرق کیا ہے؟ تو جب ان کے معنی اور مطلب کو سمجھیں گے تو دونوں ایک ہی لفظ ہے۔ تجوید کا معنی ہوتا ہے سنوارنا، خوبصورت بنانا، کسی قرآن کریم کو ان کے قواعد کے ساتھ، ان کے مخارج کے ساتھ، ان کی صفات کے ساتھ ادا کرنے کا نام تجوید ہے۔ اسی طریقے سے ترتیل کا معنی ہوتا ہے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ قرآن کریم کو کیا کرنا؟ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم کو مخرج اور صفت اور وقت جتنے بھی قواعد ہیں قرآن پڑھنے کے لیے، ان تمام قواعدوں پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اس کو ترتیل کہتے ہیں۔ یہ دو لفظ ایک ہی ہیں، لیکن معنی کے اعتبار سے ایک ہی ہیں، لفظ کے اعتبار سے دو ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جو 7 جو لہجے ہیں قرآن کریم کے وہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا۔ ان 7 لہجوں میں سب سے جو آسان لہجہ ہے، جو سب سے آسان طریقہ ہے، وہ امام حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا طریقہ ہے۔ اور قرآن کریم جو آپ کتابی شکل میں دیکھ رہے ہیں، یہ کتابی شکل کہ جو ترتیب جو دی گئی ہے وہ امام حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کے مطابق پوری دنیا میں اسی انداز میں قرآن کریم کو چھاپا گیا ہے۔ تو پیارے بچوں، تجوید کے کچھ اصول ہیں، کچھ بنیادی اصول ہیں۔ اگر اس بنیادی اصول پر ہم عمل کر لیں اور سیکھ لیں اور جان لیں تو ہمیں قرآن پڑھنے میں کوئی دشواری اور کوئی پریشانی نہ ہو۔ وہ 5 اصول یہ ہیں: نمبر 1 مخرج، نمبر 2 صفات، نمبر 3 وقف، نمبر 4 وصف، اور نمبر 5 ابتدا۔ یہ 5 بنیادی اصول ہیں۔ کتنے بنیادی اصول ہیں تجوید کے؟ 5 بنیادی اصول۔ اس میں سے کون سا ہے؟ نمبر 1 مخرج، نمبر 2 صفات، نمبر 3 وقف، نمبر 4 وصف، اور نمبر 5 ابتدا۔ یہ 5 چیزیں اگر ہم سیکھ لیتے ہیں تو ہم قرآن کریم کو صحیح اور انداز میں، صحیح طریقے سے ہم تلاوت قرآن کر سکتے ہیں۔ تجوید کی تعریف یہ ہے، کوئی پوچھے کہ تجوید کسے کہتے ہیں، فن تجوید کیا ہے، مطلب تجوید کی تعریف کیا ہے؟ کہ جس فن کے قواعد کے ذریعے قرآن مجید صحیح پڑھنا آتا ہے اس کو فن تجوید کہتے ہیں۔ تجوید کا لغوی معنی یہ ہے سنوارنا اور خوبصورت بنانا۔ تجوید کا کیا معنی ہے؟ لغوی معنی کیا ہے؟ خوبصورت اور سنوارنا۔ قراء کی اصطلاح میں تجوید کس کو کہتے ہیں؟ کوئی پوچھے آپ سے کہ تجوید کی اصطلاح کیا ہے، تو
تو تجوید کی اصطلاح یہ ہے کہ جملہ قواعد مقررہ کے ساتھ قرآن کو پڑھنے کا نام تجوید ہے۔ قرآن کو پڑھنے کا نام تجوید ہے۔ جملہ قواعد مقررہ کے ساتھ قرآن کو پڑھنے کا نام تجوید ہے۔ جو بھی قواعد ہیں، جو بھی طریقے ہیں، جو بھی ان کے گرامر ہیں، جو بھی قاعدے ہیں، ان تمام قاعدوں پر جب آپ عمل کریں گے تب جا کے صحیح تجوید کے ساتھ ہم قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ کوئی پوچھے آپ کو تجوید کا حکم کیا ہے، تو قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ جو کوئی قرآن کو بغیر تجوید کے پڑھے گا وہ گنہگار ہوگا۔ تو یہ حکم ہے۔ یہ حکم جو ہے کسی کا قول نہیں، کسی کے بتائی ہوئی بات نہیں، بلکہ قرآن خود نازل ہوا ہے تجوید کے ساتھ۔ قرآن خود نازل ہوا ہے تجوید کے ساتھ، اور تجوید کے ساتھ پڑھنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ یہ کسی ائمہ کرام کا قول نہیں، کسی اور کا قول نہیں، بلکہ خود پاک پروردگار عالم عز و جل کا قول ہے۔ حکم ہے کہ آپ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ جب تک ہم قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تب تک ہم قرآن کی برکتیں، رحمتیں حاصل نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے کچھ باتیں میں آپ کو بتاؤں کہ جب کوئی بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ کب کریں گے؟ جب تک ہم قرآن صحیح اور تجوید کے ساتھ نہیں پڑھیں گے۔ اگر ہم تجوید کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں تو فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ تو تجوید شروع کرنے کے لیے ابتدا میں جو تلاوت کے لیے خاص ہے وہ تعوذ اور استعاذہ۔ تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ قرآن کریم کو شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا مستحب ہے۔ اس کو تعوذ بھی کہتے ہیں اور استعاذہ بھی کہتے ہیں، اور اس کے بعد بسملہ، اس کو تسمیہ بھی کہتے ہیں۔ دو نام سے اسے جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، تسمیہ کے نام سے اور بسملہ کے نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بسملہ کہتے ہیں، اور تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو کہتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی تلاوت کے شروع میں یہ دونوں آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کے بعد قرآن کریم کی آیت مبارکہ کا آغاز ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج آپ نے ان باتوں کو سیکھا ہے جو قرآن کریم کے لیے ضروری، صحیح پڑھنے کے لیے ضروری اور لازم ہے۔ ایک حدیث پاک ہے تلاوت کے متعلق، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینوا القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھی آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کرو، کیونکہ اچھی آواز سے تلاوت قرآن مجید کی زینت و آراستگی کا سبب ہے۔ کون فرماتے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو اچھی آواز کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ تلاوت کرو، جس سے قرآن کریم کی زینت و آراستگی کا سبب ہے۔
اس حدیث پاک پر ہمیں اور ہم سب کو، تمام ناظرین کو عمل کرنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ قرآن کریم کو صحیح انداز سے اور صحیح تجوید کے ساتھ تلاوت کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج کے لیے کافی ہے۔ آگے کے سبق میں میں بتاؤں گا کہ حروف کی ادائیگی کیسے کریں، مخارج الحروف کیا ہیں، مخرج کیا ہے، اور کون کون سا حرف کس جگہ سے نکلتا ہے، ان کے بارے میں بتائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔